सकता। یہ مصور تصویر بنانے کے لیے روشن کمرہ مانگتا ہے، اور وہ ایسا مصور اس نے روشنی میں نہیں، اندھیرے میں بھی نہیں، اندھیروں میں بنائی۔ شکم مادر کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، یوٹرس رحم کا اندھیرا، یہ مصور روشنی میں بناتا ہے، وہ مصور اندھیروں میں بناتا۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے سامنے ایک تصویر چاہیے، اسے دیکھ کر بناتا ہے، اس جیسی بناتا ہے، ہائے 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 ہائے، اس جیسی بناتا ہے، سامنے دیکھ کر بناتا ہے، اس جیسی بناتا ہے۔ اور وہ ایسا مصور ہے، وہ ایسا مصور ہے، ہائے ہائے میرا اپنا جی چاہ رہا ہے کہ میں سبحان اللہ کہوں، یقین جان وہ ایسا مصور ہے، اس نے ایسی تصویر بنائی ہے کہ آج کے سائنسدان کو کہنا پڑا دستخط معتبر نہیں ہے، انگوٹھے کا نشان معتبر ہے، ہر چیز بائیو میٹرک کی جائے، ایک کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کے انگوٹھے کی لکیریں جدا جدا ہیں، اور اس نے تو پہلے ہی بتا دیا میں نے ایسی تصویر بنائی ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ ایک دفعہ ذرا پھر کہو سبحان ایسی، اور وہ ایسا مصور ہے۔ میرا موضوع یہ نہیں، ورنہ میں اس پہ دو چار جملے عرض کرتا۔ ہر درخت جدا ہے، ہر درخت کی ٹہنی جدا ہے۔ ایک ہی قسم کا درخت آپ پکڑ لیں، میں نے صرف آج کیکر کو دیکھنا ہے، میں نے صرف آج پاپولر سفیدے کو دیکھنا ہے۔ ہر درخت جدا ہے، اس کی قامت جدا ہے، اس کی ٹہنیاں جدا ہیں، ان کے پتے جدا ہیں۔ وہ ایسا مصور ہے، آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کی شکلیں جدا ہیں۔ اور مجھے ایک جملہ اور کہنے دو، میرا جی چاہ رہا ہے میں کہوں، آپ بھی کہیں گے کس مولوی کے آج اڈے چڑھ گئے ہیں، سبحان اللہ کہلوائی جا رہا ہے ہم سے۔ صرف آپ کی شکلیں جدا نہیں، وہ ایسا مصور ہے، یہ مشین کا حصہ ہے، اسے بچایا جاتا ہے کہیں خطرہ ہو تو، بلٹ پروف جیکٹ اس پہ پہنی جاتی ہے۔ پرانے دور میں زرہ اس پر ہوتی تھی۔ یہ ساری مشینری ہے آپ کے اندر، اس گلے سے لے کر ناف تک، مسانے تک، یہ ساری مشینری ہے۔ ہر ایک کی یہ مشینری جدا ہے۔ پھر مجھے اور آگے بڑھنے دو، اور آگے بڑھنے دو، میں وہ چیز عرض کرنے چلا ہوں جو دکھائی نہیں دیتی۔ ہر بندے کی قسمت جدا ہے، وہ ایسا مصور ہے۔ ہر بندے کا مقدر جدا، ایک باپ کے گھر پیدا ہوئے، ایک ماں کے جھولی میں دودھ پیا ہے، ایک ماں کے صحن میں کھیلتے رہے ہیں، ان کی قسمت جدا ہے، مقدر جدا ہے۔ اور آگے بڑھنے دو مجھے، ہر ایک کی محبت جدا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ ایسا وہ مصور ہے۔ اگر 1000 بندہ آپ کو دکھی ملے، آپ علیحدہ کر لیں، یہ 1000 دکھی ہے، یہ 1000 سکھی ہے، ہر ایک کی کہانی سن لو، دکھی کا دکھ جدا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا فلاں بڑا مصنف ہے، اس نے بڑے ڈرامے لکھے، رائٹر ہے، اتنی کہانیوں کا مصنف ہے، یہ سنے ہوں گے جملے، وہ دیکھیں جی اس کی ذہن کی تخلیق دیکھیں، وہ اتنی کہانیوں کا رائٹر ہے۔ اللہ کے ہاں کتنی کہانیاں ہیں، آج تک کسی کا دکھ دوسرے دکھ سے نہیں ملتا ہے، اور جتنے سکھی ہیں ان کے سکھ جدا ہیں، دکھ جدا ہیں۔ یہ موضوع بڑا لمبا ہو جائے گا، یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے۔ اب جملہ سنیے، آپ کو بنایا چاہتوں سے، ساری کائنات کو کن کہہ کے بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تجھے بنانا تھا میں نے کن نہیں کہا، خلقتہ بیدیہ، مجھے ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنا ہے، تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور پھر قسمیں اٹھائیں، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم۔ قسم حضرات فرماتے ہیں 4 قسمیں ہیں، مجھ ناچیز کو 5 دکھائی دیتی ہیں۔ 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم۔ یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد پھر فرمایا لقد، قد پر لام لگا کے تاکید کر دی، 5ویں قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں رب
جتنی خوبصورت تخلیق کر سکتا تھا میں نے کر دی. میں نے عرض کیا نا، میں اب آپ کی تعریف میں اب آؤں گا، یہ آپ کی تعریف، اللہ نے بڑی چاہت ہو. اب انسان بنایا عناصر اربعہ سے، یہ تو ہو گیا وجود. اب میں موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا مسکرا کے مجھے آنے دیں تو. ہائے ہائے، دو چیزوں کا مرکب ہے انسان. جسم ہے عناصر اربعہ سے تخلیق کیا گیا. میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے حضرات؟ جسم عناصر اربعہ سے. اب اس انسان میں دو چیز، ایک ہے جسم، ایک ہے روح. ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. جسم کا تعلق ہے زمین سے. اب جسے یہ سمجھ آ جائے گی، مجھے منت نہیں کرنی پڑے گی کہ وہ مسکرا دے. جسم کا تعلق ہے زمین سے، تو اس کی غذا بھی بنائی زمین سے. جسم کا تعلق ہے زمین سے تو اس کی غذا بھی ہے زمین سے. روح کا تعلق آسمان سے ہے، اس کے لیے غذا بھی بنائی ہے آسمان سے. اب جب انسان کو بنا دیا تو غذا کیا بنائی؟ جناب آدم آئے. میں موضوع پہ آنا چاہتا ہوں لیکن میرا اپنا ایک انداز ہے. جناب آدم آئے. اب آئے تو ایک شریعت چاہیے تھی. اس وقت کے انسان کے لیے ایک شریعت چاہیے تھی، ایک شریعت مطلوب تھی. ایک شریعت لے کر آئے. یوں سمجھیے، بچہ پیدا ہوا، اسے ایک لباس چاہیے. ادھر بچہ پیدا ہوتا ہے، ادھر والدین گارمنٹس کی بوتیک کی دکان پہ پہنچ جاتے ہیں، 0 سائز دے دو. بچہ 1 سال کا ہو گیا. اب 1 سال کے بعد اگر کوئی 0 سائز کا لباس توفتن بھی لائے تو آپ رکھ دیں گے. یہ اب لباس اس بچے کو نہیں آتا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کوئی انہونی باتیں تو نہیں نہ کر کے آپ کے گھر کی باتیں کر رہا ہوں. اب یہ لباس اس بچے کو نہیں آتا. اب 1 سال والا چاہیے. بچہ 5 سال کا ہو گیا. اب وہ سال والا لباس اسے نہیں آتا. اب سال والا لباس اسے 5 سال والا چاہیے. 5 سال کا لباس آ گیا. بچہ اور بڑا ہوا، 10 سال کو پہنچ گیا. اب یہ 5 سال والا بھی اسے لباس نہیں آئے گا، اسے 10 سال والا چاہیے. ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے جوبن پہ پہنچتا ہے، آپ اپنے بھرپور قد پر پہنچتے ہیں. اب یہی سائز رہے گا. اب یہی سائز رہے گا. اب یہی سائز رہے گا. یہ بھرپور اپنے قد پر جتنا پہنچنا تھا پہنچ گیا. اللہ نے کائنات کو بنایا، ایک شریعت چاہیے تھی، جناب آدم لے کر آئے. کائنات تھوڑی سی بڑی ہوئی، کائنات کے تقاضے بدلے. جناب نوح وہ تقاضوں کے مطابق شریعت لے کر آئے. میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے صاحبان؟ اب میں ایسی گفتگو کر سکتا ہوں، اس سے آسان اب مجھ سے ہو نہیں سکے گی. کسی بھی برتن سے وہی چیز نکلتی ہے نا جو اس برتن کے اندر ہو. جناب نوح آئے. اب اس وقت کے مطابق جو شریعت چاہیے تھی جناب نوح لے کر آئے. کائنات اور بڑی ہوئی. کائنات کو ایک تقاضا تھا، اس تقاضے کے مطابق جو شریعت چاہیے تھی جناب ابراہیم لے کر آئے. جناب موسیٰ آئے، جناب عیسیٰ. کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی، کائنات جب بھرپور جوان ہوئی، کائنات جب اپنے جوبن پر پہنچی، اب اسے جو شریعت چاہیے تھی وہ جناب محمد رسول اللہ لے کر آئے. اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی اور شریعت نہیں آ سکتی. اب یہی شریعت رہے گی. اور اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر دور میں، آج کے جدید دور میں بھی جتنے تقاضے بدلتے رہے، ان تقاضوں کے مطابق قرآن نے حل بتائے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے. قیامت تک کے لیے آقا نبی ہیں، قرآن راہ ہدایت ہے. نہ کوئی شریعت نہیں آئے گی، نہ کوئی کتاب نہیں آئے گی. اچھا، یہ جو شریعت آئی، صاحبان توجہ ہے، یہ جو شریعت آئی، اس شریعت کو آج اگر کوئی اپنے اوپر اوڑھے تو اسے متقی کہتے ہیں.
سمجھے ہو تو تب تھوڑا سا مسکراؤ، ورنہ کوئی اور بات شروع کر لیتا ہوں۔ یہ جو شریعت حضور لے کر آئے، اسے کوئی اپنے اوپر آج اوڑھے، یوں کہتا ہوں اس شریعت کے لباس کو کوئی پہنے، اسے آپ مومن کہو گے، اسے آپ متقی کہو گے، وہ متقی کہلائے گا۔ آپ ادب کرو گے، وہ شریعت جو آقا لے کر آئے وہ آج کوئی پہنتا ہے، اپنے اوپر اوڑھتا ہے، متقی ہے، مومن ہے۔ آج آپ کا مرشد پہنائے آپ پر شریعت تو متقی بنتے ہو، آج آپ کا پیر پہنائے آپ پر شریعت تو متقی بنتے ہو۔ میں ہواؤں میں بات کرنے کا عادی نہیں، آپ کی توجہ ادھر ہو جائے گی، میں اگلی تقریر چھوڑ دوں گا، میں کر نہیں سکوں گا۔ آج وہ شریعت آپ اپنے اوپر اوڑھیں، آپ پہنیں، آپ کا مرشد پہنائے، آپ کا پیر آپ پر پہنائے تو متقی بنتے ہو۔ اور وہ جماعت جس پر شریعت کا لباس حضور نے خود پہنایا ہے انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی میری بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی ہے؟ میں تمہید سے اللہ کیا نکل آیا، میں نے سمجھا پریشان ہو رہے ہیں چہرے، میں جلدی تمہید سے نکل آؤں۔ وہ آج شریعت آپ پہنو اپنے اوپر تو متقی بنتے ہو، پرہیزگار بنتے ہو، مومن کہلاتے ہو۔ اور اس شریعت کو شریعت لانے والا پیغمبر جن نفوس پہ اوڑھے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ حضور جسے شریعت کا لباس پہنائے اسے عمر کہتے ہیں۔ حضور جس پر شریعت کا لباس اوڑھے، لیکن یاد رکھیے میں قاضی کا ایک جملہ، شریعت کا لباس پہنا حضور رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، جب کلاس میں داخل ہو گئے حضور کے دامن میں آ گئے، اب پہنا حضور رہے ہیں شریعت کا لباس، لیکن کلاس میں داخل حضور نے نہیں کیا، رب نے کیا۔ ایک دفعہ ذرا پھر کہو سبحان اللہ، تھوڑا سا پانی ڈال دینا، ایک دفعہ ذرا پھر مسکرا کے کہو سبحان اللہ۔ کس نے کیا ہے؟ بولیے بولیے بولیے۔ دو طبقوں کو رب نے چنا ہے۔ کتنے طبقوں کو؟ دو طبقوں کو۔ ایک کو انبیاء کہتے ہیں، ایک کو صحابہ کہتے ہیں۔ نہ کوئی اپنی مرضی سے نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے نبی بن سکتا ہے؟ یہ بولیے بولیے بولیے، نہیں۔ کوئی اپنی مرضی سے صحابی بن سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ دونوں طبقے وہ ہیں جنہیں رب نے چنا ہے۔ آج اگر کوئی کہے میں جد و جہد کر کے، تگودو کر کے، عبادت کر کے، ریاضت کر کے صحابی بن جاؤں، بن سکتا ہے؟ نہیں، رب چنتا ہے۔ دو طبقے ہیں جنہیں رب نے چنا۔ اب توجہ رکھیے گا، جب چن لیا رب نے تو فرمایا دونوں کو ایک ایک انعام دوں گا۔ یہ انبیاء ہیں، یہ معصوم ہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ محفوظ ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں۔ معصوم جو گناہ کے قریب نہ جائے، گناہ اس کے قریب نہ آئے، اسے کہتے ہیں معصوم۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ معصوم۔ اور محفوظ گناہ کی صلاحیت ہے، توجہ، گناہ کی صلاحیت ہے۔ سمجھانے کے لیے یوں عرض کرتا ہوں، بچہ اکیلا جا رہا ہے کمرے میں، گلاس توڑ سکتا ہے، شیشہ توڑ سکتا ہے، گلدان توڑ سکتا ہے، گلی میں کسی کی بیل ڈور دبا کے بھاگ سکتا ہے، شرارت کر سکتا ہے۔ بچہ اکیلا جا رہا ہے، کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے، لیکن اگر باپ ساتھ ہے، اب بچہ شرارت کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ ہائے ہائے ہائے، اب بچہ شرارت کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا۔ چلو بخیل کو اجازت ہے وہ نہ بولے، باقی جو بخیل نہیں وہ مسکرا دیجئے گا۔ بچہ باپ کے ہاتھ میں آ گیا، شرارت سے محفوظ ہو گیا۔ صحابی نبی کے ہاتھ میں آ گیا، گناہ سے محفوظ ہو گیا۔ دو طبقوں کو رب نے چنا، ایک کو صحابہ کہتے ہیں،
ایک کو انبیاء کہتے ہیں۔ نہ کوئی اپنی مرضی سے نبی بن سکتا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے صحابی بن سکتا ہے، اور صحابہ کو رب نے چنا اس انداز سے چنا کہ پیارے آقا غلاف کعبہ پکڑ کے کہتے ہیں مولا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اللہ یا عمر دے دے خطاب کا بیٹا، یا عمر دے دے حشام کا بیٹا۔ میرے آقا کی دعا عرشوں پہ گئی، اللہ نے فرمایا جبریل میرے محبوب نے کہا یا عمر دے دے یا عمر دے دے، جا دونوں کے دل لے کر آ، میں دیکھوں دونوں میں سے کسے چننا ہے۔ دونوں میں سے کسے، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں فرمایا اللہ دونوں دے دے؟ اللہ آقا فرماتے ہیں اس لیے کہ تاکہ بعد میں آنے والا کو یہ نہ کہے مصطفیٰ نے یار اپنی مرضی سے چنے۔ یار میں اپنی مرضی سے نہیں چن رہا، یار میرے ہیں، چننے تو نے ہیں۔ یا عمر دے دے یا عمر دے دے، جبریل جا دونوں کے دل لے